दुकानदार थे सदर बाजार के, वो उन्होंने कोई हीरोइन का कारोबार नहीं किया था, वो यही जो कोरोना मामलात थे उसमें कोई तू मैं हो गई किसी अफीसर के साथ। तो मैं ये तो फील्ड है, यहाँ होती है, 19-20 तो होते रहते हैं। ये तो नहीं है कि रात को घरों में पुलिस दाखिल कर दी जाए। कान पे जो नहीं रहेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तकलीफ हुई, हमने कभी मुदाखलत नहीं की। बंद था बाजार कोरोना की वजह से, 4 आदमी 5 आदमी 6 आदमी 8 आदमी 10 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते थे। हमने पट्टियां बांधी, हमने धरना दे दिया। ये अपना शुमाली गेट पर धरना दे दिया। हमने तहफ़्फ़ुज़ किया, तुमने बर्बादी की। तुमने जो जिस तरीके से प्रोग्राम चलाया, ताजर की इज्जत खाक में मिल गई। हम एक रेहड़ी वाले के लिए पेन लेते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आप 7 घरों में पुलिस बढ़ गई, अंदर चली गई रात को, बहुत बड़े नुकसानात हुए, इज्जत नफ्स मजरूह हुआ, इज्जत नफ्स ताजर की बर्बाद हुई। आप लोगों के कान पे जो नहीं रेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह आप ये बात मत करें कि भाई इसमें धड़ेबंदी में आप लोगों ने नुकसान पहुंचाया, हमने नहीं किया नुकसान। अल्हम्दुलिल्लाह हम धड़ाबंदी के बिल्कुल खिलाफ हैं। और आपने साबका बॉडी को बर्बाद किया, 3 ओहदेदार आपने किक आउट किए गैर तौर पर। मेरे भाई अगर 3 आपने किक आउट किए तो आप भी नहीं रहे ना, एक ही मोहर थी, एक ही मोहर थी। दिमाग की बात है, अल्लाह ही जानता है कि किस तरीके से बस अल्लाह की तरफ से कोई मुसल्लत हो जाता है, हो गए हैं। तो उसके बाद ताजरों की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मफामत की कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह वही कुलिये पर ऑल टाइम हम ताबेदार हैं, ऑल टाइम हाजिर हैं। आओ मैदान साफ करो, उसी कुलिये पर जो है गैर जानिबदार आदमी मुकर्रर करो। उसी कुलिया पर जब आप प्रेस क्लब में बैठे हुए थे, फरीदी साहब ने कुलिया दिया था, उसी कुलिया पर हम आधी रात को हाजिर हैं। हम मफाहमत का जवाब मज़ामत में नहीं देना चाहते। हम मफाहमत के लिए आधी रात को भी तैयार हैं, हर वक्त तैयार हैं, इंशाअल्लाह ताला हर वक्त तैयार हैं, जिस टाइम मर्जी चाहे। क्योंकि आपने मफाहमत की बात की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसलिए कह रहा हूं कि मफाहमत दर मफाहमत, कोई मज़ामत नहीं। इंशाअल्लाह ताला ये ताजर बरादरी के मफाद के लिए हम मफाहमत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। रहा सवाल चट्टी दलाली की बात कर रहे थे आप। चट्टी दलाली का हमारे पास जो प्रोग्राम है, हमारे पास आपके फेस्ट एंड फिगर मौजूद हैं। हमें वो 5 लाख रुपए वाला जो पठान अभी तक गरीब मारा फिर रहा है, वो इनामुल्लाह तमाकू वाला, उसका भी याद है। हमें वो 2 लाख रुपया भी याद है जो 302 के मामले में बारगेनिंग हुई। हमें 47 किस्म के केस अदर भी याद हैं। हर बात को छोड़कर यह बात है कि मुझे एक दफा बता दो कि आप थाने में गए हो और लोग बैठे हुए हैं, एसएचओ अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है और आपने उससे कोई बात की हो, बजाय इसके कि उसको कहा कि मेरी अलहदा कमरे में बात सुनो। जब अलहदा कमरे में बात की जाती है, लोगों के सामने नहीं की जाती, तो वो आप खुद समझदार हैं कि वो कैसी बात होगी। मैं रिकॉर्ड पर बात कर रहा हूँ, वीडियो बन रही है, अखबार वाले बैठे हुए हैं। तो जो अलहदा कमरे में ले जाकर हर बात लोगों किसी के सामने करने के लिए तैयार नहीं है। मसला है लोगों का, वो तो आपका हक है, उसको आप क्लियर कहो भाई ये मसला है, लोगों के सामने कहो। अलहदा कमरे में ले जाने की क्या बात है? वो तो मकसद है, अवामी प्लेस है, वहां साफ साफ बात करो भाई ये मामला है, ये मसला है, इसका मसला हल करो। तो बाकी बातें बहुत हैं करने के लिए। आपने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिखा है कि ये लोग जो है 15 जेबें गर्म करते हैं। आपको एक मिसाल दे दो जेबें गर्म करने की। अगर हम जेबें करने, जितनी आप जेबें गर्म करते हैं तो फिर हम भी करते होंगे। अगर आप अपने पल्ले से लगाते हैं तो हम भी पल्ले से लगाते हैं। आपको पता है कि कितना पल्ले से जाता है, लाखों रुपए हम पल्ले से लगा रहे हैं अंजुमन ताजरान के प्लेटफार्म के लिए। आपको अंदाजा होना चाहिए कि जब से आप भी चल रहे हैं, जब से ये अंजुमन ताजरान की दोनों बॉडियां चल रही हैं, आपको इल्म है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा मोराल कितना ऊपर गया है, आपका मोराल कितना नीचे गया है, वो आपको पता है। आप अपने गिरबान में झांके। लिहाजा इस मामले को जो है ना,
آپ نے جو تانا دیا ہے کہ ایف آئی آریں 15 ایف آئی آریں ہوئی ہیں، 15 ایف آئی آریں نہیں ہوئی ہیں، 7 ایف آئی آروں کا ریکارڈ ملا ہے. ابھی ہم انجمن تاجران رجسٹرڈ کرانے تھے اور اس میں ہم کو انہوں نے کلیئر سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ کسی میں نہ کوئی سزا ہے نہ ہی کوئی پرچہ چلان ہوا ہے. شکر الحمدللہ ہماری کلیئرنس وہاں سے ملی ہے، وہ ٹی پی او صاحب کے کہنے پر وہاں وہ خود ہی ایجنسیوں والوں نے لیا ہے. ہمارا کوئی عمل دخل نہیں تھا، بلکہ میں یہاں تھا بھی نہیں. تو انہوں نے ہمارے تمام عہدیداران باڈی کو کلیئر کیا ہے کہ کوئی ایف آئی آر پرچہ نہیں ہے. اگر جھوٹا پرچہ ہو جانا فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتا ہے، رپورٹ کرانی پڑتی ہے. وہ ہمارا باس کے پاس کوئی غلط پرچہ کرا دے تو اگر وہ اس کو سزا ہوگی تو وہ گناہگار ہوگا نا. ویسے تو نہیں کسی کا ایف آئی آر ہو جائے تو وہ گناہگار ہو جائے گا. تو یہ ایف آئی آریں جو بھی ہے یہ آپ تو تانا دے سکتے ہیں، مگر یہ 7 ایجنسیوں والوں نے نکالی ہیں. ہم تو 15 ایف آئی آر 12 ایف آئی آر سمجھتے تھے ہمارے اوپر ہوئی ہیں، پتہ نہیں اور کدھر غائب ہو گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایف آئی آریں نہیں ہیں، آپ ایف آئی آروں کا تانا دے رہے تھے. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ تاجروں کی خدمت کے گولڈ میڈل ہیں. یہ ہمیں ایف آئی آروں کو صورت میں میڈل لگے ہوئے ہیں. یہ مشرف شیخ میرے ساتھ الیکشن لڑا تھا، وہ بار کا صدر بھی تھا اور وہ چیئرمین کا الیکشن لڑا، وہ ناظم کا. تو سارے وکیل اکٹھے ہو گئے، مجھے ڈسکوالیفائی کرا دیا. صداقت گیلانی تھے جسٹس ملتان میں، تو انہوں نے کہا یار اتنی ایف آئی آر ہے. یہ مولانا صاحب، میں پیچھے بیٹھا تھا، مجھے وکیل نے بلایا، مولانا صاحب یہ بم بلاس کیا اتنی ایف آئی آر؟ میں نے کہا جی کسی کے گندے پانی کا مسئلہ تھا تو ہم نے جلوس نکالا، انہوں نے ایف آئی آر کر دی. کسی کے کو ڈکیتی ہو گئی، گولیاں چل گئی، ہم نے پولیس کے خلاف جلوس نکالا، انہوں نے ایف آئی آر کاٹ دی. انہوں نے کہا یار آپ ہی لوگ تو ہیں عوامی خدمت کے تحسین کے مطابق، آپ ہی لوگوں کو تو نمائندہ ہونا چاہیے. اس نے سب ایف آئی آر ختم کر دی اور مجھے کوالیفیکیشن کے لیے سرٹیفکیٹ دیا، جاؤ الیکشن لڑو. تو الحمدللہ میرے بھائی اب صحافی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس سلسلے میں اس سے علاوہ بھی ہٹ کر کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو ہم اپنی بساط کے مطابق اس کا جواب دیں. الیکشن کے بارے میں بتا دیجیے اور کیا رائے عمل. الیکشن کے بارے میں دیکھیں جی، ابھی یہ فیصلہ ڈسکس ہوا ہے. ہم نے ایک تجویز دی ہے کہ وہ فریدی صاحب ابھی ماشاءاللہ رواں دواں ہیں اور صدر ہیں، پھر ان کے پاس آ جائیں، 2 آدمی سب لوگ دے دیں، جو وہی فارمولہ ہمارا پرانا. انشاءاللہ آدھی رات کو الیکشن کرائیں، ہم حاضر ہیں. اگلے ہفتے کرائیں، ہم حاضر ہیں. اگلے مہینے کرائیں، ہم حاضر ہیں. 3 مہینے کرائیں، ہم حاضر ہیں. آئیں، مگر فارمولہ فیئر میدان صاف ہونا چاہیے. فارمولہ بتائیے گا نا تھوڑا سا، فارمولہ کون سا ہے وہ میڈیا؟ فارمولہ یہی ہے 2 آدمی دے دیں وہ رکنیت کمیٹی کے لیے اور 3 آدمی دے دیں الیکشن کمیٹی کے لیے. بس وہ فریدی صاحب اور بھائی جو لوگ آخر تیسرا آدمی کوئی کرتا ہے نا اس معاملے کو آگے چلاتا ہے. فریدی صاحب ماشاءاللہ صدر ہیں اس کے پریس کلب کے، انہیں کو دے دیں بندے، ہم بھی دے دیں گے بندے. 1 ہفتے میں دے دیں گے بندے. آپ مہینے میں کریں، آج شام کو دے دیں گے. آج شام کو دے دیں گے بندے. اور بتائیں، 1 ہفتہ بڑی دور کی بات ہے. اور بتائیں جی، کوئی دوست انہوں نے کریں. دوبارہ چیلنج کیا جب چیف جسٹس نے وہ کر لیا، ڈسمس کر لیا، انہوں نے دوبارہ چیلنج کر لیا ہے. ہاں وہ دوبارہ اس نے کہا ہے کہ صاحب کا فیصلہ ڈسمس اور فیصلے میں لکھا ہوا ہے، اور دوبارہ جو ہے میرا انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ میں خود سنوں گا. بس وہ سن رہے ہیں اللہ کے حکم سے. یہ ایمرجنسی بنیادوں پر ہوگا، کیونکہ پیچھے ہم کل ملے تھے جا کر، ہم نے کہا جی ہمارا ٹائم نہیں ہے، 5-6 مہینے رہ گئے. انہوں نے کہا جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں ہر دوسرے دن کی پیشی لگاؤں گا. یہ وکیلوں کے ٹیکٹ ہوتے ہیں. اس نے کہا ڈیلے ٹیکٹ، میرا تو کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے فیصلے میں میری طرف سے تاریخ بالکل نہ سمجھنا. الحمدللہ یہ حق سچ کی فتح ہے اور حق سچ کی جیت ہے. پہلے توڑ موڑ کے انہوں نے جھوٹ کا سہارا لے کر انہوں نے توڑ موڑ کے فیصلہ بھی آیا ہی نہیں تھا، جس کی بنیاد پر ہم نے کہا ہے کہ جھوٹ اور وہی جھوٹ ثابت ہوا کہ فیصلہ جج صاحب نے کہا کہ ٹیکنیکل بنیاد پر یہ فیصلہ آگے نہیں چل سکتا، اس کو دوبارہ کسی فورم پر لے جائیں. کلیئر ہر بندے کو ہم نے پڑھایا فیصلہ، اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا میرے بھائی. اور ہم نے اس کو ان کی ہدایات کے مطابق سیشن کورٹ میں درخواست دی کہ یہ معاملات جو ہے نادانستہ طور پر ہمارے رہ گئے تھے، لہٰذا ہمیں اس کو جو ہے نا کنسیڈر کیا جائے ہمیں اور اس فیصلے کو ختم کیا جائے. انہوں نے فیصلے کو کالعدم قرار دیا، لکھا ہوا ہے فوری طور پر ڈسمس، ختم.
اور اس کے بعد ہم نے استدعا کی کہ ہمارا جو ہے کاز آف ایکشن، ہمارے جو ہم جس کے لیے عدالت میں آئے ہوئے ہیں، اس کے کاز آف ایکشن، ہمارا جو بینیفٹ ہمیں ملنے ہیں، اگر یہ ڈیلے ہوتی ہے تو ہمارے یہاں آنے کا فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بھائی میں ڈے بائی ڈے بھی سماعت کرنے کے لیے تیار ہوں، وکلاء لیٹ کرتے ہیں، ہمارا عدالتوں کا کوئی قصور نہیں ہے لیٹ ہونے کا، ہم تو روزانہ کے بنیاد پر کہیں ہم فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ کے حکم سے یہ فیصلہ حیران کن طریقے سے سامنے آئے گا اور انصاف پر مبنی فیصلہ آئے گا، کیونکہ جو خامیاں، کوتاہیاں، کمیاں تھیں وہ سب ہم نے حسب ضابطہ، وہی عمران شاہ کی عدالت سے حسب ضابطہ نقول لے کر ہم نے فائل کا پیٹ بھر دیا، اپنی کمیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں جتنی کیس میں تھی اس کو دور کر کے اس کو دائر کر دیا، انشاءاللہ اس کا فیصلہ آ جائے گا۔ اس سے پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی، کوئی خیر سگالی کے بعد جس کی توقع نہیں تھی انہوں نے کی، ہم اس سے دگنی خیر سگالی کی، اس کا جواب دیا کہ وہی فریدی صاحب، وہی صدر پریس کلب، وہی پریس کلب اور وہی فارمولا۔ دیکھیں جی، کشتی لڑنی ہے، میدان صاف ہونا چاہیے، اس میں دغا بازی نہیں ہونی چاہیے، اپنی مرضی کی رکنیت ساز کمیٹی، اپنی مرضی کی الیکشن کمیٹی، وہی چیئرمین گروپ کا اور وہی چیئرمین الیکشن کمیٹی کا۔ تو یہ بتاؤ کہاں کا قاعدہ قانون یا کہاں کا انصاف ہے؟ فیئر الیکشن کرائیں، ہم آدھی رات کو تیار ہیں، مفاہمت کے لیے تیار ہیں، تاجروں کے فائدے مفاد کے لیے انشاءاللہ تعالی ہر وقت تیار ہیں۔ ابھی ہمارے ٹانگیں نہیں کانپتی، جس کی ٹانگیں کانپتی ہیں وہ نہ لڑے الیکشن۔ انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن لڑنا کس لیے چاہتے ہیں ملک صاحب؟ یہ پوچھیں ہمارے سے۔ ہم اس لیے لڑنا چاہتے ہیں کہ انجمن تاجران کا جو مورال تھا، الحمدللہ آپ بھی یہاں لئیے میں رہتے ہیں کہ کتنا مورال بلند تھا، ابھی انجمن تاجران کا مورال جو ہے بالکل نیچے زمین پہ گرا ہوا ہے۔ ہم اس کو بحال کرنے کے لیے الحمدللہ الیکشن لڑیں گے، ایک دفعہ پھر دکھائیں گے کہ انجمن تاجران کیا ہوتی ہے، اس کا مورال کیا ہوتا ہے، تاجر کی عزت کیا ہوتی ہے، تاجر کی عزت نفس کیا ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالی۔